الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم وقال عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات علماء اعظام دستار ذمہ داری لے کر جانے والے فضلاء حفاظ قرآن کریم رعایت حفظ مکمل کرنے والے مجودین شیخ الحدیث حضرت مولانا محبوب الدولہ صاحب مد اللہ ظلہ اور تمام کی تشریف لائے ہوئے حاضرین، عامةً یہ سوال لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ یہ قرآنی علم پڑھ کر قرآن پڑھ کر کیا فائدہ ہے؟ تھوڑا سا اس مسئلے کو آج حل کریں گے اور میں جلدی بات ختم کروں گا۔ حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم دعا حضرت کی خدمت میں ایک شعر بھی پیش کرتا ہوں۔ سروں پہ سایہ رحمت رہے تو اچھا، سروں پہ سایہ رحمت رہے تو اچھا ہے، اور یہ بزرگ پیڑ سلامت رہے تو اچھا ہے۔ اللہ نے ایسے بزرگ علماء کی سرپرستی نصیب فرمائی، اس پر کرسی والوں کو، ادارے والوں کو اللہ کا شکر ہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم موجودہ دور کے اعتبار سے اگر ایگزامپل دیا
قرآن کو سمجھایا جائے. تو اس کی مثال لفٹ کی. لفٹ میں آپ سوار ہوئے, بٹن دبایا, جہاں آپ چاہیں گے وہاں اتر جائیں. حضرت والا ہردوئی فرماتے تھے کہ لفٹ مسلمان سے زیادہ فرما بردار. 9 دبایا تو 9 پر ٹھہرتی, 8 دبایا 8 پر ٹھہرتی. نماز کا بٹن مسلمان پہ دبایا, بستر پر ٹھہرتی. اس کا ٹھہرنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں. لفٹ کی مثال فرمایا, جب لفٹ کو جہاں سے چھوڑا ہے وہاں سے اتارتے ہیں, جو بیٹھا لاسٹ فلور تک جائے. قرآن کریم اللہ نے اتارا ہے جنت سے, اور جو اس میں بیٹھ گیا وہ انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائے. پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات فرمائی, بھائی آج کل یہ بہت زیادہ کمپلیکیشن ہے کہ عصری علوم پڑھیں کہ دین پڑھیں. ایڈوانس ایجوکیشن لینا اسلام منع نہیں کرتا, لیکن ایڈوانس ایجوکیشن in the environment of Islam لینا. آپ کا کالج ہو, آپ کا اسکول ہو, اور یہ سب جو ہے دینی ماحول میں ہو. آپ کا بچہ ڈگری بھی لے رہا ہو اور آپ کا بچہ پکا مسلمان اور نمازی بھی ہو. سر سید احمد نے جب علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تو لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے یہ کیا بنایا, یہاں لوگ کیا بنیں گے, یہاں ہمارے جو جنریشن ہے وہ کیا بنے گا؟ تو کہا جنریشن اسکالر بنے گا. اور کیا بنے گا؟ پائلٹ بنے گا, انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, لائر بنے گا. یہ سب بنے گا. لیکن میرے دل میں نیت یہ ہے کہ وہ ملک کا ایلچی اور ایمبیسیڈر بنے, اور آفس میں کام کر رہا ہو, اور نماز کے وقت اس کی گاڑی مسجد کے پاس ٹھہری ہوئی ہو اور وہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا. We want this kind of education. آج کا دور توحید کی ماری کا دور ہے. لوگ توحید میں اشکال کرنے لگے, عام ہو رہا ہے یہ. اگر یہ بچے پڑھیں گے نہیں, ان کو علم کلام نہیں آتا ہوگا, یہ جواب کیا دیں گے؟ اگر مسلمان سماج کو انجینئر کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کی ضرورت ہے, لائر کی ضرورت ہے, تو اتنی عالم کی بھی ضرورت ہے. اگر ہم کو دواخانوں کی ضرورت ہے, مستشفیٰ کی ضرورت ہے, اسپتال کی ضرورت ہے, تو مدرسے روحانی شفا خانے ہیں, اس کی بھی ضرورت ہے.
کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اپنے مدرسے میں ہماری کالج کا کوئی میتھمیٹکس، جغرافی، ہسٹری کا کوئی سبجیکٹ اور اس کی بک داخل کیجیے۔ میں نے کہا ہسٹری پڑھنے سے، جغرافی پڑھنے سے کوئی انسان نہیں بنتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے کالج میں سیرت کی کتاب داخل کیجئے تو حیوان انسان بن جائیں گے، اور کالج میں جو زناکاریاں ہوتی ہے، بدکاریاں ختم ہو جائیں۔ اگر سب کالج چلے گئے اور مدرسے بھی بند ہو گئے، ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ ڈاکٹر کو بھی نماز پڑھنی ہے اور وکیل کو بھی نماز پڑھنی ہے، کیا کرے گا؟ دین کا علم ہر ایک کے لیے ضروری، چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون، اور اتنا علم ہونا چاہیے جس سے ہماری عبادات و اخلاق صحیح ہو جائے۔ اب میں ایک بات بتاتا ہوں، مدرسے سے آپ حضرات واقف نہیں۔ What is the condition and the situation of the madrasa? Most of the people, they don't know about that. I will tell you. ہمارے مدرسے دن میں کلاس روم ہوتے ہیں، رات کو یہی مدرسے خانقاہ بن جاتے ہیں۔ رات کو یہاں رونے والے، اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں، دن کو یہاں پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کی شان یہ تھی کہ دن میں گھوڑوں کی پشت پر سوار ہوتے تھے اور رات کو مسلحوں کی پشت پر سوار ہوتے تھے۔ ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، بھائی آپ حضرات جلسہ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ ابھی حضرت مولانا سلیم صاحب نے اور حضرت صدر محترم نے آپ کے سامنے ادارے کی ضرورت کی پیشکش کی۔ کتنے حضرات کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے نام لکھا ہے۔ یہ جو پیسہ آپ نے لگایا، یہ درخت میں یہاں لگا ہے، یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ جب آئیں گے جلسے میں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا پیسہ یوں لگا کہ درخت علم کا ہے اور 10 پھل علماء کی شکل میں اور اتنے حفاظ پھل کی شکل میں امت کو دیے جا رہے ہیں۔ بتاؤ اس سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ جتنے شادی کے فنکشن میں تم خرچ کرتے ہو اتنا تو ہم نہیں کرتے۔ اب شادی کے خرچے کم کر دو۔ یہ عیش و عشرت کا زمانہ نہیں ہے، ملک کے حالات دیکھو۔ آپ نے ابھی بنگال کے الیکشن کے دوران سنا، جو آئندہ جو ہے وزیر اعلیٰ بی جے پی کا بننے والا ہے، اس کا کھلم کھلا بیان واٹس ایپ پر ہے، میں نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام کیوں نہیں کرتے؟ ہندوستان میں آپریشن سندور کیوں نہیں کرتے؟ دیش میں فلسطین جیسا کیوں نہیں کرتے؟ خون کی ندیاں کیوں نہیں بہاتے؟ آج تک اس ظالم پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔
یہی بات اگر میں آزادی کے ساتھ اس میدان میں بولوں گا، باہر پولیس کھڑی ہو، میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں آپ کس روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پیسہ پیسہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ برما کے اندر مسلمانوں کے پاس پیسہ تھا، راتوں رات ملٹری نے ٹیک اوور کیا، پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ کل کا کروڑ پتی بن کر ہندوستان بھیک مانگتا ہوا۔ یہ جو این سی آر اور ایس آئی آر اور یہ سب جو آ رہا ہے، یہ تمہاری میری آنکھ کھولنے کے لیے آ رہا ہے۔ ڈیٹینشن سینٹر بن رہے ہیں، ہم کو گھسپیٹھیا ثابت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے 15 اگست کو لال قلعہ جو ہمارا دیا ہوا ہے اس پر سے اعلان کیا تھا کہ ہم گھسپیٹھیوں کو نکال دیں گے اور آر ایس ایس کی وچار دھارا سے دیش چلے گا۔ اور میں کہتا ہوں تمہاری جو بھی وچار دھارا ہو، ہمارا جو دین ہے اسی کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں۔ سنویدھان پہلے ہے کہ قرآن پہلے؟ میں کہتا ہوں قرآن پہلے ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے کانگریس کی میٹنگ میں اسٹیج پر کہا، کیا کہا؟ یوں فرمایا، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں۔ اپنا تشخص برقرار رکھو دوستو۔ سکھ داڑھی رکھنے سے نہیں گھبراتا، آپ کیوں گھبراتا؟ سکھ ٹربن پہننے سے نہیں گھبراتا، آپ کیوں گھبراتا؟ دیش میں ہمارا بھی حق ہے۔ اور لکھو، اگر کوئی لکھتا ہو نا یہاں تو لکھو میری بات، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ دیش مسلمانوں کے وجود کے بغیر ادھورا ہے۔ جب تک یہ دیش رہے گا مسلمان بھی آ رہے ہیں۔ اب ذرا میری بات غور سے سنیں، میں لمبی بات نہیں کرتا۔ یہ تو حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب نے گولی کھلائی تھی، ورنہ مجھے کھانسی ہو رہی تھی، اس لیے تھوڑی بات بڑھ رہی تھی۔ باطل والے، آپ انٹرنیٹ دیکھتے ہوں گے، 10,000 چینل ہے جو اسلام کے خلاف زہر اگل رہی، کوئی قرآن کریم پر، کوئی سرکار پر، کوئی ماں عائشہ پر۔ اب یہ سب جوان جو ہے نا، یہ کمپیوٹر کے لوگ ہیں، اب آئندہ یہ جواب دیں گے جیسے ابھی حضرت نے فرمایا، ایسے دہریت کے زمانے میں، توحید کو چیلنج کیے جانے کے زمانے میں آپ کو تیار ہونا ہے، عمل کے میدان میں آنا ہے، اپنے آپ کو عملی بنانا ہے، زندگی عملی بنانا ہے۔ وہ کتاب میں پڑھ لیا، اب زندگی کی کتاب میں داخل کرنا۔ میں اپنی بات کا عین قرآن ہی پر کروں گا، کیونکہ بخاری پر تو دوپہر بات کی میں نے، اور رات کو حفظ قرآن کا مسئلہ آیا تو میں قرآن کریم پر گفتگو کروں۔ پوری طاقت لگائی جا رہی ہے کہ یہ دین ختم ہو جائے۔ دین ختم ہوتا نہیں۔ ان کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود دین مٹتا کیوں نہیں؟ دین میں نے بنایا ہوتا تو مٹ جاتا۔ رویندر ناتھ ٹاگور نے بنایا تھا، مٹ گیا۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے رویندر ناتھ ٹاگور سے ہوائی جہاز میں پوچھا کہ آپ کے اعتبار سے کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا جمع کر کے آپ نے جو دین بنایا وہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا؟ فرمایا اس لیے نظر نہیں آتا کہ میں کوئی نمونے پیش نہیں کر سکا،
اور سرکار نے ہمیں جو دین لا کے دیا 1,24,000 جھلملاتے ہوئے ستارے دیے، ان کی طرح زندگی بناؤ۔ اب یہ دین کیوں نہیں مٹتا؟ یہ مدرسے کیوں ختم نہیں ہوتا تھا؟ ہندوستان میں کتنے مدرسے، چھوٹے بڑے ان آفیشیل اور آفیشیل مدرسے ملا دیے جائیں تو تقریباً 4.5 لاکھ مدرسے۔ ان کو چلاتا کون ہے؟ یہاں کے غریب ان مدرسوں کو چلاتے۔ باہر سے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا، کڑچی کا مدرسہ کڑچی کے لوگ چلا رہے ہیں، اور وہ بھی کیا چلائیں گے؟ اللہ چلا۔ اللہ کی ذات پر اعتماد رکھو۔ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن، حدیث اسی کو سمجھنے کے لیے ہے، فقہ اسی کو سمجھنے کے لیے ہے، نحو صرف اسی کو سمجھنے کے لیے ہے، فلسفہ اسی کو سمجھنے کے لیے، علم کلام اسی کو سمجھنے کے لیے۔ This centralized education in the madrasa is Quran. This is the definite thing what I want to say. This is the definite education. And you learning commerce, science, etc. No, this is not education in the sight of Quran. This is not education. یہ جو بی اے کیا اور سی اے کیا اور ایم اے کیا اور ایم ڈی کیا، کیا یہ علم نہیں ہے؟ نہیں، یہ علم نہیں ہے، معلومات ہے۔ علم الگ چیز ہے، معلومات الگ چیز۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس علماء بیٹھے تھے۔ علماء نے حضرت سے کہا، حضرت کو نصیحت فرمائی، تو حضرت نے ایک سوال اٹھایا، علم کسے کہتے ہیں؟ بڑے علماء تھے، علم کسے کہتے ہیں؟ واٹ از ایجوکیشن؟ علم کہتے کس کو ہیں؟ آپ بھی غور فرمائیں ذرا، کیا جواب آپ کے ذہن میں آیا؟ جواب، کسی نے کہا جاننے کا نام ہے، کسی نے کہا ٹو نو کو علم کہتے ہیں۔ حضرت نے تمام کو نیگیٹو جواب دے دیا اور فرمایا علم اس کو کہتے ہیں جو زندگی میں عملی بن سکے۔ ڈگری کر لی آپ نے، کیا ڈگری کی کتابیں زندگی بھر پڑھیں گے؟ اور بتاؤ میرے دوستو، میں نے لا کر لیا تو کیا لائر پرانی کتاب اٹھا کر دیکھے گا جس سے اس نے ڈگری حاصل کی؟ لیکن عالم دین جس نے قرآن و حدیث پڑھ کر علم حاصل کیا ہے، اس کو نہ قرآن کبھی چھوڑنا ہے نہ حدیث چھوڑنا، یہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، یہ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے۔ Nobody can change any letter from Quran Kareem. From 1400 years Quran Kareem is coming heart by heart. نہیں چینج کر سکتے، دلوں سے نکل کر دلوں میں پہنچا ہے، نہیں چینج کر سکے۔ کیوں؟ میں نے بنایا ہوتا تو چینج کر دیتے، انہوں نے بنایا ہوتا تو چینج کرتے، اور اللہ نے فرمایا میں نے دیا
and I will protect my Quran in the hearts of the children. چھوٹے بچوں کے سینے میں میری کتاب میں رکھوں گا اور لاک لگا دوں گا، کوئی چور اٹھا کر لے نہیں جا سکتا۔ 6 سال کا بچہ بھی قرآن پڑھتا، 10 سال کا بچہ بھی پڑھتا، اور کوئی بڈھا کہے میں قرآن یاد کر سکتا۔ ابھی ایک بزرگ نے 80 سال کی عمر میں 12 سال کی محنت سے قرآن یاد کیا، کیونکہ قرآن کریم خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تلاوت قرآن آسان ہے، ہم نے آسان کیا ہے، کوئی پڑھنے والا ہے، کوئی یاد کرنے والا، عمر کی کوئی قید نہیں، بچپن میں بھی یاد کر لے، 55 میں بھی یاد کر، ہر عمر میں یاد کر سکتا۔ میرے والد صاحب نے بڑی عمر میں قرآن شریف یاد کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دین مٹا کیوں نہیں؟ میں نے ایک وجہ تو آپ کے سامنے بیان کی کہ دین کی گریپ اللہ کے پاس، بھئی تک کیچڑ اچھالتے ہیں۔ حافظ الدنیا ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کی 8ویں جلد میں کسی جگہ لکھا ہے کہ پتھر اسی درخت پہ مارے جاتے ہیں جس پر پھل ہوتے ہیں، دوسروں کو کوئی کریٹیسائز نہیں کرتا۔ اتنا کریٹیسائز اگر کرتے تو وہ دین تو کب کا ختم ہو گیا ہوتا، لیکن وہ جانتے ہیں کہ کچھ کرنے کی سکت اگر کسی دین میں ہے، دین اسلام۔ یہ میں نہیں کہتا، الفضل ما شہدت بہ العدا، دشمنوں نے اس کو کہا۔ ڈاکٹر آرنولڈ سیز I was just reciting Quran and Hadith، میں حدیث پڑھ رہا تھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے ٹیررزم کی کتاب ہے، جیسے جیسے میں پڑھتا گیا ویسے ویسے یہ تصور ختم ہوتا گیا، اور جب قرآن پڑھ لیا میں نے تو کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ ڈاکٹر برنارڈ شو نے لکھا، he was a anti-Muslim journalist. What he says؟ برنارڈ شو کہتا ہے آئندہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، شاید اس وقت جو ٹیکنالوجی نے ترقی پچھلی 10 سال میں اتنی ترقی کی ہے کہ پچھلے 1000 سال میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی۔ میں اب اس ترقی کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ مدرسہ بیکار ہے، ایک مرتبہ یہ بٹھا لیجئے کہ کالج بیکار۔ مدرسہ بیکار نہیں ہے، مدرسہ بہت کام کرتا، ایسے ایسے کام مدرسے والوں سے اللہ نے لیے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے حیران رہ گئے۔ آج پرسنل لا کام کر رہا ہے، ہم لوگ الحمدللہ وکیلوں سے بھی مدد لیتے ہیں، ڈاکٹر سے بھی مدد لیتے ہیں، ان کو بھی چلاتے ہیں، ان کو بھی کام دیتے ہیں، اور ہمارے علماء کا دماغ بہت چلتا ہے۔ آزادی کی لڑائی میں سینے پر لکڑیاں کھانے والا کون تھا؟ حسین احمد مدنی تھا۔ آزادی کی لڑائی میں سابرمتی کی جیل میں قید ہونے والا کون تھا؟ مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی جوہر۔ سر پہ نجاست کا ٹوکرا اٹھا کر چلنے والا مالٹا میں کون تھا؟ وہ جس کی جوتیاں اٹھانا علماء فخر سمجھتے تھے، وہ مولانا فضل حق خیر آبادی تھا۔ لیکن بہت ڈینجر بات بتاتا ہوں میں آپ کو، آج بمبئی کا ایک گیتکار ملحد ہو گیا، ایتھیسٹ ہو گیا، اس کی نسل مولانا فضل حق خیر آبادی سے جا کر ملتی ہے۔
اتنے بڑے علامہ کی نسل میں یہ کیا مخلوق پیدا ہوئی، یہ کیا چیز پیدا ہو گئی؟ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں ضرورت سے زیادہ اپنی عقل کے استعمال اور علماء سے بدگمانی کا نتیجہ ہے۔ بہت پڑا کسی اللہ والے کی انگلی نہیں پکڑی، آدمی گمراہ ہو جاتا، علم گمراہی کا سبب بھی بنتا۔ تو فرماتے ہیں نہیں، دین نہیں مٹے گا۔ دین کیوں نہیں مٹے گا؟ اس لیے کہ یہ دین اللہ کا، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ میری اور آپ کی حفاظت اس بات میں ہے کہ ہم قرآنی علوم پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو جیسے صحابہ کی حفاظت ہوئی، جیسے تابعین کی حفاظت ہوئی، جیسے تابع تابعین کی حفاظت ہوئی، انشاءاللہ ہماری بھی حفاظت ہوگی، ہمارا کوئی بال بھی نہیں۔ کیا اچھی بات کہی ہے شاعر نے، تعجب ہو رہا ہے لوگوں کو۔ اور تعجب کیا ہو رہا ہے کہ دین مٹا کیوں نہیں؟ ذرا سنیں اس کو۔ شاعر کہتا ہے، اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے، ذرا برف اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے، دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے۔ دیا تو ہوا میں بجھ جانا چاہیے تھا، لیکن دیا جل رہا ہے، چراغ ایمانی چل رہا ہے۔ اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے، دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے۔ نئی مکتب خادمی برہان پوری کا مطلع کا شعر ہے، نئی مسکان بگاڑے گا کوئی کیا، نئی مسکان بگاڑے گا کوئی کیا۔ ذرا سبحان اللہ بولو، اتنے بھی کنفیوز کیوں ہو گئے تم لوگ؟ خدا جس کو بنانا چاہتا ہے، اور اب بالکل سیدھا شعر میں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ دین مصطفیٰ مٹایا نہ جائے گا۔ مفتی عبدالعزیز صاحب کی نظر کر رہا ہوں، شعر دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ دین مصطفیٰ مٹایا نہ جائے گا۔ اور اگلا مصرع ہے، آپ کی داد چاہتا ہوں، دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا،
اگلا شعر سناتا ہوں. خود زیر ہوتی جائیں گی یہ موزور آندھیاں. آندھیاں چل رہی ہیں اسلام میں. خود زیر ہوتی جائیں گی یہ موزور آندھیاں. اور اگلا مثال دیکھیں. ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا. اور ابھی کسی نے سیرت پر جو ہے نعتیہ کلام پیش کیا تھا, میں ان کی نظر بھی ایک شعر کرتا ہوں. سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں. سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں. جب تک نبی سے عشق بڑھایا نہ جائے گا. یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا دوست, یہ تیار ہو رہی ہے ہماری کھیت. کیسے مٹے گا؟ جاری رکھو محنتیں, آپ پیسہ لگا, ان سے بیان سنو, ان کا عمل دیکھو, ان کی زندگیاں عملی بن جائیں. آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ لگ جائے. پیسہ ایسی چیز ہے صحیح جگہ پہ نہ لگا تو غلط جگہ پہ لگ جائے گا. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ آخرت میں آپ کے گواہ تیار ہو جائیں گے جو کھینچ کھینچ کر آپ کو جنت میں لے جائیں. یہ حفاظ 10 جہنمی رشتہ داروں کو جنت میں لے جائیں. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا. جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. 10 ایسے آدمی کو جنت دلائے گا. جنت دلائے گا. 10 ایسے آدمی کو جنت دلائے گا. دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار. ہوں گے تاجدار. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار جن کا دلار حافظ قرآن ہو گیا. حافظ قرآن کا انتقال ہوتا, پوری بستی امڑ کر آ جاتی ہے. مالدار مرتا ہے تو چوتھا کندھا دینے والا بھی نہیں ملتا.
16 سال کے حافظ صاحب 70 سال کا کروڑ پتی پیٹ کے اوپر دونوں ہاتھ بات کے انتظار کر رہا ہے کہ حافظ جی آئے گا تو تراویح پڑھو. دیکھی عزت. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوم کو بلند فرماتے ہیں، اور جو قرآن کا احترام نہیں کرتا، نہیں پڑھتا، عمل نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اسے زمین پر پٹک دیا جاتا ہے. جب جب قرآن جلایا گیا تب تک قرآن کے حفاظ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. دوستو، مدرسے کو بیکار مت سمجھو، اور جو پیسہ اللہ نے آپ کو دیا ہے شادی کے شرگار میں مت خرچ کرو. کچھ نہیں ہوگا. 5 میٹھا کھلاؤ، 6 کھارا کھلاؤ، پھر بھی کھانے والا راضی نہیں ہوگا. مت کھلاؤ تو اللہ راضی ہوتا. میٹھا کھا کے جاتا، کہتا ہے شوگر کا مریض بنا دے گا، کتنا میٹھا کھلا دیا. کھارا کھلاتا، کہتا ہے بلڈ پریشر کا مریض بنا دے گا. اچھا تھا کہ یہ پیسہ مدرسے میں لے آتے کہ آپ کے بچے کو عالم بنا دیا جائے. میں نے آپ کے سامنے دونوں کنٹروورسیز کو رکھا. آپ دنیا کا ایجوکیشن گین کر رہے ہیں. یو آر ایکوائرنگ دی ورلڈلی ایجوکیشن. آئی ڈونٹ سے نو. That among the ulama nobody can say no. And with the circumstances and the sentiments, whatever Allah subhanahu wa ta'ala mentioning in a hadith of Quran Kareem, that you see that and give the education to your children. But the other side, when the sentiments are opposite our generation, opposite our deen, what we should do? We have to build the madrasas, and we have to educate as much as deen to our generation, and we should also make amal upon the deen. قرآن کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ آپ اٹھا کر یوں کہیں کہ اس پر عمل نہیں کر سکتے. صحابہ نے ایک ایک چیز کے اوپر عمل کر کے بتلایا ہے. میں اپنی بات کو طویل نہیں کرتا. میں ان 10 علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اصل میں یہ تو جب آئے تھے تو ان کو الف کا نام بھالا بھی نہیں آتا، لیکن یہ اتنا ان کو آ کیسے گیا؟ یہ اساتذہ کی برکت ہے، یہ ادارے کی چھت کی برکت ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ مدرسہ جلسے پر کیوں خرچ کرتا ہے. مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا آپ اتنا بڑا اینیول اجتماع کرتے ہیں جس کے اندر 3-4 کروڑ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، تو ہارٹ کی ایک ہاسپٹل بنا دو. یہ کیا آئیں گے جائیں گے کھائیں گے اور کیا کریں گے؟ حضرت نے فرمایا امت روزانہ، سنو میری بات سن رہے ہو بھائی، سنو بات ختم کر رہا ہوں. امت روزانہ سرکار کی سنت چہرے سے مٹانے میں پورے عالم کے اندر اتنے کروڑ خرچ کر رہی ہے کہ انڈیا میں ایک، انگلستان میں ایک، بنگلہ دیش میں ایک، امریکہ میں ایک، ہر جگہ
ہارٹ کا ہاسپٹل بن سکتا ہے، روزانہ اتنا سنتوں کو مٹانے پر خرچ کر رہے ہیں۔ ہم سال میں اس لیے اجتماع کرتے ہیں کہ وہ پیسہ بچ جائے تمہارا تو ہاسپٹلیں بناتے رہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میرے بزرگوں سے معذرت خواہ، کچھ آتا جاتا ہے نہیں، چند بزرگوں کے جوتے سیدھے کیے تھے، اس کے نتیجے میں جھولی میں جو آ گیا، فارغ ہونے والوں استاد کے سامنے اپنی ٹربن رکھ دینا اور سینے پر سر رکھ کر رونا اور یوں کہنا کہ اے استاد، تو نے آج تک مجھے انسان بنایا، میری تربیت کی، قوم کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بنایا، تو اب تیرے سینے میں جو عشق بھرا ہے وہ بھی دے دے اور مجھے دعا دے دینا۔ صلاحیتوں سے کام نہیں چلتا، قابلیتوں سے کام نہیں چلتا۔ بہت سے قابلیت والے بیٹھے، کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھتا۔ اگر مقبولیت چاہیے، رات کو اٹھنا شروع کرو، دن کو مانگنا اللہ سے شروع کرو۔ ابھی حضرت مولانا سلیم صاحب فرما رہے تھے، کون دے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، حیثیت سے زیادہ دیا، یہاں ہاتھ اٹھا کر دینے کا وعدہ کیا، دینے والی ذات کے سامنے رات کو ہاتھ اٹھا دینا، جتنا دیا ہے اس سے کئی کروڑ گنا اللہ زیادہ دیتے ہیں۔ ایک مدرسہ چلانا کیا بات، ہم کو مدرسے باقی رکھنے ہیں اور اس میں ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے اور کسی کو نہیں دیکھیں گے، ہر سوال کا جواب ہے ہمارے پاس۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک بزرگ کو پوچھا گیا کہ what is the difference between jihad and terrorism؟ جہاد میں اور دہشت گردی میں فرق کیا ہے؟ پھر ایک بار لکھو، لیکن تم کیوں لکھو گے؟ شاید امام بخاری سے زیادہ آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ سنیے ذرا، بزرگ نے جواب دیا، پوچھنا چاہتے ہو نا کہ کیا فرق ہے دہشت گردی میں اور جہاد میں؟ حضرت نے جواب دیا، ٹیررزم ختم کرنے کی محنت کا نام جہاد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سب بزرگوں کا حکم ہے کہ ہم سب مل کر دعا کریں۔ اب ان کی توجہ رہے گی، ہم لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفور، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے دین کی بات سننے کے لیے اللہ اتنے لمبے عرصے سے سردی کے موسم میں بیٹھا رہا۔ اے اللہ کا بیٹھنا قبول فرما۔ مدرسوں سے، اداروں سے، دینی اکیڈمیوں سے، دینی اداروں سے
اے اللہ ہم سب کو محبت عطا فرما، علماء سے تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ تو نے دنیا طلب کرنے کو اور دنیا کا فن حاصل کرنے کو منع نہیں فرمایا، لیکن اے اللہ مقصد زندگی سے غافل نہ ہوتے ہوئے اگر یہ حاصل ہوتا ہے تو ہمیں کوئی حرج نہیں۔ اے الہ العالمین ہمارے نوجوان نسلوں کے ایمان کا خطرہ ہو گیا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ہماری بچیاں جا رہی ہیں کالج، بے پردگی کی وجہ سے طرح طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، ارتداد پھیل رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس پر دور فرما۔ علماء کی اس لائن سے رفاعی ملی جتنی خدمات ہیں اللہ ان تمام کو قبول فرما۔ یہ 10 طلبہ جا رہے ہیں، اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما اور ان کی زندگیوں سے اے اللہ عمل نکلتا ہوا ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ حفاظ قرآن کو کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت نصیب فرما۔ اللہ امت نے گھروں میں قرآن رکھے لیکن قرآن پڑھنا بھول گئے، اے الہ العالمین کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ آج جن لوگوں نے اپنا تعاون لکھوایا ان کے مالوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ وہی مال جو آگے چلتا کر دیا جائے وہی ہمارا ذخیرہ آخرت کا بنے گا، اے اللہ یہ یقین ہمیں عطا فرما۔ اور اے اللہ یہ مال بھی تیرا دیا ہوا تیرے راستے میں لگ گیا، اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں۔ اے اللہ اس ادارے کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ تمام پوری فرما۔ اللہ بھی تو زکوٰۃ صدقات سے چل رہے ہیں ہم لوگ، لیکن اے اللہ تو یہاں کے ہر بندے کو ایسی توفیق عطا فرما کہ وہ للہ صاف ستھرے مال کے ذریعے سے علماء تیار کریں، مدرسے کو نوازیں۔ اللہ چاہ لیں، ارادہ کر لیں، نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آج طالبات نے شروع کیا بخاری شریف کا سبق، اللہ ان کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ فرما، جو حافظہ ہو رہی ہیں ان کو حفظ کی سعادت عطا فرما، ان کے والدین کو آباد فرما۔ اے اللہ یہ بچوں کے والدین ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اساتذہ کی محنت کو قبول فرما، اطراف اور جوانب کے جلیل قدر علماء آئے ہوئے، اے اللہ اس علمی بستی کو نواز، علماء کو قدردان بنا، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما۔ جتنے مرحومین مرحومات اس مدرسے کے بانی دنیا سے تشریف لے، اے اللہ تمام کو قبروں میں نور برسا، کروٹ کروٹ سکون چین اطمینان۔ جو ساتھی جماعتوں میں جا رہے ہیں اے اللہ ان کا جانا قبول فرما، اور اے اللہ وہاں سے بن کے آنا قبول فرما۔ اے اللہ تعلیم اور تربیت اور اخلاق اور اعمال کے زیور سے آراستہ فرما۔ اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جتنا مانگا جو مانگا اے اللہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل سے منظور فرما برحمتک یا اللہ۔ بھائی 2 منٹ کے لیے آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں، صرف 2 منٹ کے لیے آپ بیٹھے رہیں۔ ہمارے مدرسے کی طرف سے ہمارے مہمان خصوصی حضرت قاری صاحب کے لیے ہم نے جو ہدیہ بنایا ہے، میں محترم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو نوازیں۔ تشریف رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارے مدرسے کے جو ذمہ دار ہے ان کے لیے مفتی عبدالعزیز صاحب کے لیے بھی ایک بنایا ہے تمغہ، میں محترم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو نوازیں۔
اور ایک ہمارے مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے لیے میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے نوازے، مولانا سلیم صاحب کو بھی اپنے ہاتھوں سے نوازے، اور ہمارے مدرسے کے اساتذاؤں نے ہمارے محتمم صاحب کے لیے بھی تو بنایا ہے۔ میں مولانا ثاقب صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور مولانا حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے محتمم صاحب کو اپنے ہاتھوں سے یہ تحفہ ہمارے اساتذہ کی جانب سے بنایا ہے۔ اللہ ہمارے استادوں کی محنتوں کو قبول فرمائے